إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن إلا الله وحده لا شريك له عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة قال الله تبارك وتعالى ابتدائی کلمات ہی کو اپنے لیے بھی ایک مقدمہ سمجھ کر اصل موضوع کی طرف آتا ہوں، لیکن ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان علینا للہدی، ہدایت کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم کے ساتھ پیدا نہیں کیا۔ زندگی گزارنے کا مقصد اور اس مقصد میں کامیاب ہونے کا طریقہ، اس مقصد میں کامیابی میں رکاوٹیں اور ان کا تدارک، اس کا سلوشن، اس کا حل، اور اس طرح کی جتنی چیزیں انسان کو دنیا میں آخرت کی کامیابی کے لیے اور زندگی کو صحیح طریقے سے گزارنے کے لیے معلوم ہونی چاہیے تھیں، پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو نہیں بتائی، بلکہ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے پاس، ساری انسانیت کے پاس ہر دور میں اپنی طرف سے علم بھیجا۔ ایک تو رسول بھیجے جو انسان کی شکل میں تھے اور انسانوں کو وہ ان کی اپنی زبان میں اللہ کا پیغام سمجھاتے تھے۔ دوسرے، ان رسولوں کے پاس اللہ کی طرف سے وحی بھیجی جاتی تھی جو کتاب کی صورت میں ہوتی تھی۔ رسول اس کتاب کو لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ اس کتاب میں اللہ کی طرف سے کیا احکامات آئے ہیں، کس بات کا کیا مطلب ہے۔ اللہ کے احکام کی تفصیل وہ لوگوں کو سمجھاتے تھے، اور رسول دنیا سے چلے جاتے تھے، ان کے بعد بھی وہ کتاب باقی رہتی تھی۔ ان کے بعد لوگ اس کتاب سے استفادہ کر کے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی اصلاح کرتے تھے، اپنی زندگی کے مسائل کے لیے اس سے رہبری گائیڈنس لیتے تھے۔ یہ سلسلہ ہمیشہ سے چلتا رہا، کئی رسول آئے، کئی کتابیں نازل ہوئیں۔ ہر دور میں انسان ایسا کرتا رہا کہ اپنی خواہشات کی وجہ سے ان کتابوں میں، رسولوں کی تعلیمات میں تحریف کرتا رہا۔ کبھی حاشیہ اپنی طرف سے لکھ دیا، کبھی بریکٹس میں کچھ چیزیں ڈال دیں، کبھی اصل کتاب کو ضائع کر دیا، کبھی کسی اور وجہ سے اللہ کی طرف سے آیا ہوا علم ضائع ہوتا رہا۔ اور اللہ ہر دور میں نئے سرے سے رسولوں کو بھیج کے پچھلی شریعت کی بعض اوقات تائید اور تاکید یا کبھی اس میں اپنی طرف سے تبدیلیاں کرتا تھا، اور نئے رسولوں کے ذریعے سے نئی باتیں لوگوں کے سامنے آتی تھی۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، جو نبیوں کے خاتم بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں۔ آپ ہر اعتبار سے کامل شخصیت ہیں، اور اسی اعتبار سے آپ آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ پہلے آ چکے تھے، واپس سے آنے والے ہیں، کوئی نیا رسول نہیں آئے گا۔ آپ کے بعد جب کوئی نیا نبی نہیں ہے، لہذا اسلام کی تعلیمات اور خصوصاً اللہ کی طرف سے آئے ہوئے اس دین کی حفاظت بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اب تجدید واپس سے اس طور پر نہیں ہوگی کہ کوئی نیا نبی آ کے کچھ بتائے گا۔ جو لوگوں کی تحریفات کو، ان کی اپنی جو پولوشن ان لوگوں نے دین میں کر دیا ہے، اس کو ختم کریں گے، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ لہذا قیامت تک کے انسانوں کے لیے اللہ کے اصل حقیقی دین کی حفاظت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ خود لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ایک جگہ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس نصیحت کی کتاب کو ہم نے ہی نازل کیا ہے، کسی اور نے نہیں، اور اس کے ہم ہی محافظ ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔
لیکن قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لینے میں خود اس کی تفصیل، تفسیر، وضاحت اور اس کے معنی کی تبیین خود اپنے آپ آ جاتی ہے، کیونکہ قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی تو ظاہر بات ہے صرف الفاظ کی حفاظت ہو اور لوگوں کو واقعی معلوم ہی نہ ہو کہ صلاح کے کیا معنی ہیں، زکوٰۃ کے کیا معنی ہیں، حج کے کیا معنی ہیں، اذان کے کیا معنی ہیں، لوگوں کو اگر یہ معلوم نہ ہو تو صرف قرآن کے الفاظ لے کر لوگ کیا کریں گے؟ کیونکہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اور ہدایت کے لیے اس کا فہم ضروری ہوتا ہے، سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کا فہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ کیا، قرآن کی تبیین اور اس کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ دی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا مکلف کیا کہ قرآن کے الفاظ، قرآن کی آیات، قرآن کے احکام کی تبیین آپ کریں۔ تبیین بیان کرنا، واضح کر دینا، کلیریفائی کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اے نبی، ہم نے یہ ذکر، دیکھیے وہاں بھی ذکر ہے، یہاں بھی ذکر ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر کو ہم نے نازل کیا، اس کے ہم حافظ ہیں۔ لیکن ذکر مجرد اکیلا نہیں ہے، اس کے لیے ایک اور چیز کی ضرورت ہے تاکہ لوگ واقعی فائدہ اس ذکر سے اٹھا سکیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس ذکر کو اے نبی آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ اے نبی آپ لوگوں کو واضح کر کے بتا دو کہ ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے کیا آیا ہے۔ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لازم تھا کہ آپ قرآن کے معنی اور مفاہیم کو، اس کے میننگ کو لوگوں کو بتائیں۔ تو اب دونوں کو کاٹ کے اگر آپ الگ کر دیں اور کہیں ایک کی حفاظت ہوئی ہے اور دوسرے کی نہیں، تو پھر فائدہ کیا ہے؟ کہ نبی کے بغیر قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا ہے۔ آفیشلی اللہ تعالیٰ نے اپوائنٹ کیا ہے نبی کو کہ آپ کا کام ہے قرآن کے معنی کو سمجھانا ہے آپ کو، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کو واضح کر کے بتا دو کہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کیا آیا ہے۔ اگر حدیث کو آپ کاٹ کے چھوڑ دیتے ہیں تو رب کی طرف سے کیا آیا ہے سمجھ میں نہیں آئے گا، تو پھر صرف الفاظ کی حفاظت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اسی لیے علماء نے کہا کہ قرآن کی حفاظت میں حدیث کی حفاظت اپنے آپ آ جاتی ہے، اس لیے کہ لازم اور ملزوم ہے کہ حدیث کے بغیر قرآن نہیں سمجھ سکتے، اس آیت سے ہم کو معلوم ہوتا ہے۔ لہٰذا انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں وحی بھیجی، اور اس دور میں ہمارے لیے اگر ہدایت کا کوئی ذریعہ ہے تو وہی جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترکت فیکم شیئین، میں اپنے بعد تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا بعدہما، ان دو چیزوں کے بعد، ان دو چیزوں کو تھامنے کے بعد، ان کا اہتمام کرنے کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لن تضلوا بعدہما، وہ کیا چیزیں ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ معلوم ہوا کہ ہدایت پر قائم رہنے کے لیے کتاب اور سنت دونوں ضروری ہیں، صرف کتاب کافی نہیں۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے جو کسی اور کورس میں ہم کریں گے، جو انکار حدیث سے متعلق ہے، جو اس زمانے کی پڑھی لکھی بیماری ہے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ اس دور میں آج پیدا ہو گیا ہے کہ آدمی کم کتابوں میں زیادہ پڑھنا چاہتا ہے، تو اپنی سستی کی وجہ سے وہ انکار کو اپنے لیے ڈھال بنا لیتا ہے۔ اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ ہم کو حدیث ماننے کے بعد کیا کرنا ہے وہ دیکھنا ہے، نہیں ماننے والوں کو بعد میں دیکھیں گے، کسی اور مستقل کورس میں ہم دیکھیں گے انکار حدیث کی بیماری کہاں سے آتی ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، اور انکار حدیث سولوشن ہے یا نیا پرابلم ہے۔ یعنی انکار حدیث والوں کے لیے وہ پرابلم ہے، جو حدیث مانتے ہیں ان کے پرابلم کم ہیں، جو نہیں مانتے ہیں ان کے پرابلم زیادہ ہیں، تو وہ سولوشن نہیں ہے، وہ ایک نیا پرابلم ہے جو اور مصیبت میں اضافہ کر دیتا ہے حل کرنے کی بجائے۔ تو کسی مستقل انشاءاللہ کورس میں ہم اس کو دیکھیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے، جیسے میں نے ذکر کیا کہ اللہ نے ہدایت کا ذمہ خود لیا ہے، اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے کسی مرحلے میں انسان کو چھوڑا نہیں کہ وہ خود بھٹکتا پھرے۔
بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں رہبری دی۔ یہ رہبری دو اعتبار سے تھی، ایک قولی اور عملی۔ انسان اس کو معلوم ہونا چاہیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا حق ہے کیا باطل ہے۔ اس کے لیے اس کو الفاظ کی صورت میں بتایا جانا چاہیے کہ دیکھو یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ حق ہے یہ باطل ہے، یہ ثواب ہے یہ خطا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ انسان اس بات کا بھی محتاج ہے کہ کوئی عملی نمونہ اس کے سامنے ہو۔ صرف اللہ کی طرف سے اگر الفاظ میں باتیں آ جائیں تو آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی بچے کو، کسی بھی اسٹوڈنٹ کو اگر صرف باتوں میں بتا دیا جائے کہ ایسا کرنا ہے، جب تک کہ اس کو واقعی کر کے نہیں دکھایا جائے تب تک کہ اس کی سمجھ میں ٹھیک سے نہیں آتا ہے۔ اور یہ بچے کے لیے بھی ہے اور بڑے کے لیے بھی ہے۔ چاہے کسی کمپنی میں آدمی کو جاب لگے، پہلے دن کیا کیسا کرنا ہے تو کوئی کر کے بتاتا ہے اس کو، صرف مینول اس کے کام میں نہیں آتا ہے، بلکہ اس کو رہبری پریکٹیکلی بھی دی جانی چاہیے۔ اللہ کی طرف سے ہدایت کی کتاب انسان کے لیے آئی، لیکن اس ہدایت کی کتاب کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، اس کے لیے سمجھانے والے اور عمل کر کے دکھانے والے کی بھی ضرورت ہے۔ یہی ضرورت ہوتی ہے رسول اور نبی کی ہے، یہی ضرورت پیدا ہو جاتی ہے حدیث کی، کہ اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے سمجھانے والے کی بات بھی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے متعین کیے گئے مبین ہیں، تبیین کرنے والے، وضاحت کرنے والے، ایکسپلین کرنے والے، کلیریفائی کرنے والے ہیں۔ اور اس بات کو قرآن کریم میں بھی اللہ نے بیان کیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ رسول تم کو دیں اسے لے لو اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ مال کے بارے میں آئی ہے، جو لوگ انکار حدیث کی راہ پر چلتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ مال تقسیم کرنے کے بارے میں، فے کے مال کے بارے میں آئی ہے۔ آیت میں اللہ نے ایسا نہیں کہا کہ فے کے مال کے بارے میں ہے، اللہ نے کیا فرمایا، اس میں عموم ہے، جو کچھ رسول تم کو دیں، یہ نہیں کہا فے کا مال تم کو دیں، اللہ نے کیا فرمایا جو کچھ دیں، تم کو اگر مال دیں مال لو، حکم دیں حکم دو، حکم لے لو اس کو، اگر کوئی بات کوئی تم کو وضاحت دیں، تعلیم دیں، اس کو بھی لو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا ایک بات لو اور ایک بات مت لو، جب اللہ نے عموم اس میں رکھا ہے تو سب اس میں آتا ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سزا دیں تو سزا بھی آدمی کو ماننی پڑے گی، نبی کی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں مانتا، ہر چیز رسول کی ماننی پڑے گی۔ تو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو کچھ یہ رسول تم کو دیں، اور رسول ہے اس میں، یہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ تم کو دیں اسے لے لو، فَخُذُوهُ، اور وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے یہ منع کر دیں اور روک دیں اس سے رک جاؤ۔ تو اس آیت سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا جو کچھ اللہ تعالیٰ کہے اس کو لے لو، جو اللہ تعالیٰ منع کر دے اس سے رک جاؤ، اللہ نے نہیں کہا، دوسری جگہوں پر وہ بھی آیا ہے، لیکن یہاں پر خصوصی طور پر رسول کے بارے میں کہا گیا جو کچھ رسول تم کو دیں لے لو، جس سے بھی منع کر دیں رک جاؤ۔ لہٰذا یہ بات ضروری ہوئی کہ ہم دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا دیا ہے، کس کس چیز سے منع کیا ہے۔ تو قرآن کے علاوہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور ممانعت، ڈوز اینڈ ڈونٹس، جو بھی آپ نے دیا ہے، بلکہ صرف حکم نہیں، کلیریفیکیشن بھی جو رسول نے دی اس کو بھی لینا پڑے گا کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے، فلاں قوم ایسی تھی، فلاں نبی کا یہ معاملہ تھا، جو اخبار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں ان خبروں کو لینا پڑے گا، جو احکام نبی نے دیے ہیں یہ کرو اس کو کرنا پڑے گا، جس چیز کی ترغیب آپ نے دی ہے ایسا کرے تو بہت اچھا اس کو بھی ماننا پڑے گا، جس چیز سے منع کر دیا رکنا پڑے گا اس سے رکنا پڑے گا، جس چیز کے بارے میں بتا نہیں کرو تو بہتر ہے اس کو چھوڑنا بہتر ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو کہا، جس چیز کو دیا اس کو لینا پڑے گا، جس چیز سے منع کر دیا اس سے رکنا پڑے گا۔ تو قولی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات کا مکلف کیا ہے
کہ رسول جو کچھ دیں لے لو، جس سے منع کرے رک جاؤ۔ حدیث کی ضرورت ہم کو یہاں پیدا ہوتی ہے۔ صحابہ اس چیز کو اچھی طرح سمجھتے تھے، لہٰذا انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف قرآن کو جمع نہیں کیا بلکہ آپ کے فرمان کو بھی جمع کیا، نبی کے فرمان کو بھی جمع کیا۔ لیکن بات صرف یہیں رک نہیں جاتی ہے، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی بھی ہمارے لیے ضروری ہے، اس کا علم بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، مجھ کو فالو کرو، میری پیروی کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے گا، واللہ غفور رحیم، اور وہ بڑا مغفرت کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ نے یہاں پر نبی کے صرف اقوال نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کی بھی پیروی کرنے کے لیے کہا، بلکہ یہ کہا کہ اگر تم نبی کی پیروی کرو گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو گے، اللہ تم سے محبت کرے گا، بلکہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو اس کا پروف ہے کہ تمہاری زندگی میں نبی کی پیروی ہے۔ تو نبی کو فالو کرنا کیسے ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، نبی نے کیا کیا وہ قرآن میں نہیں ہے، اور کیا فالو کرنا نہیں بتایا اللہ نے۔ فالو کرو عمومی طور پر ہم کو کہا گیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو روشن ہے، کوئی پہلو شریعت سے خارج نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے بہترین انسان ہونے کے اعتبار سے نمونہ ہے، اللہ کو راضی کرنے والی زندگی، اللہ کو خوش کرنے والی شخصیت، اس اعتبار سے آپ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کہو فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ تم میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو دو باتیں ہم کو معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اور جو کیا، یہ دونوں ہمارے لیے لینا ضروری ہے۔ جو کہا اس میں کئی چیزیں ہوں گی، جو حکم دیا، جس سے منع کیا، اور جو سمجھایا، وہ سب ہم کو لینا پڑے گا۔ ظاہر بات ہے اس کے بعد اب لازم ہو جاتا ہے کہ قرآن تو ہم لیں، نبی نے قرآن بھی دیا اور قرآن کا ایکسپلینیشن بھی دیا ہے، تو ہم قرآن کے علاوہ ہمارے نبی نے جو تعلیمات ہم کو دی ہیں ہم اس کو بھی لینے والے بنے۔ اور اس کو سب سے اچھا کس نے سمجھا؟ صحابہ نے سمجھا، اس لیے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تقریباً تمام پہلوؤں کو، غسل کو، استنجا کو، جس کو آدمی تذکرہ بھی کرنا پسند نہیں کرتا ہے، ہر چیز کو، چھینکنے کو، جمائی لینے کو، کروٹ بدلنے کو، چلنے کو، بیٹھنے کو، لیٹنے کو، مسجد، بازار، جنگ، گھر کی زندگی، غسل، پیشاب پاخانہ، ہر چیز زندگی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ کر دی، تاکہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے رہبری مل جائے۔ کوئی آنے والا یہ نے کہا ہے ہم تو جانتے ہی نہیں تھے کون آدمی تھا جس نے قرآن دیا، ہم کیسے مانے کہ وہ آدمی معتبر تھا انسان؟ اگر کوئی قیامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی آ کے ایسا کہتا ہے تو ہم بھی کہیں گے ہاں ہم کو بھی نہیں معلوم، کیونکہ آپ کے بارے میں کچھ معلومات ہی اگر نہیں ہو تو بتائیے کون اعتماد کرے گا قرآن کے اوپر؟ کس نے قرآن دیا ہے؟ اس شخصیت کے بارے میں بھی تو معلوم ہونا چاہیے۔ لہٰذا آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی ساری معلومات ہے کہ آج اس دور کا کوئی پریزیڈنٹ، دنیا کا سب سے فیمس انسان بھی اگر ہو، اس کے بارے میں بھی اتنی معلومات ہم نہیں جانتے ہیں، اس کے قریبی لوگ بھی نہیں جانتے ہیں۔ حالانکہ آج کون سا دور ہے؟ میڈیا۔ آج اتنے سارے میڈیا اور کتنے وسائل ہیں پہنچانے کے، لیکن اس دور میں بھی بڑی سے بڑی شخصیت، کسی بھی شخصیت کا آپ اس کا نام ذہن میں لائیں اور سوچیں کہ اس کے بارے میں آج کتنا ڈیٹا لوگوں کے سامنے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کتنے پہلو ہیں، کیا کھاتے تھے، کیا پسند تھا، کیا پسند نہیں تھا، کیسا چلتے تھے، کیسا اٹھتے تھے، کیسا بیٹھتے تھے، نماز کیسی، نماز میں انگلی کہاں رکھتے تھے، نگاہ کہاں رکھتے تھے، روزہ کیسا ہوتا تھا، زندگی کا ہر پہلو۔ یہ مسلمانوں کی خوش قسمتی ہے، اور صحابہ کا اور ان کے بعد جتنے بھی اہل علم، محدثین خصوصاً آئے، ان سب کا اس امت پر بہت بڑا احسان ہے۔ پھر آج جا کے کہنا کیا محدثین نے اتنا سارا کام کر کے رکھ دیا، ایک کتاب کی اتنی کتابیں بنا دی ہیں،
ایک قرآن کافی تھا، پھر اتنا سب انہوں نے کر کے رکھ دیا، مصیبت بڑھا دی، صحیح ضعیف منکر معضل اور فلانی یہ چیزیں، کون کرے گا اتنا؟ تو کون کرے گا اتنا والا ہی انکار کرتا ہے، جس کے پاس محنت کرنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے وہ انکار کر دیتا ہے۔ دھاگوں میں اگر گرہ بہت لگ جاتی ہے، کھولنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے تو کاٹ دیتا ہے اس کو، پھینک دو اس کو، کیونکہ اس میں صلاحیت نہیں ہے۔ تو اپنی صلاحیت نہ ہونے کا الزام وہ دوسروں پہ ڈال دیتا ہے۔ لہٰذا بہرحال اس میں میں نہیں جانا چاہتا آج، تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حدیث کا علم حاصل کریں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، واقعی حدیث کہتے کس کو ہیں؟ اختصاراً آپ نے شروع میں سن لیا کہ حدیث کیا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کے ضمن میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، اور پھر آگے بڑھتے ہوئے حدیث کے الفاظ کے سلسلے میں اور اصطلاحات وغیرہ بھی دیکھیں گے۔ اس میں ہم آج کیا کریں گے؟ حدیث کہتے کس کو ہیں؟ پورے دن بھر کا میں خلاصہ شروع میں دے رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے اور آپ کو معلوم ہو کیا ہونے والا ہے۔ حدیث کس کو کہتے ہیں ہم یہ دیکھیں گے، اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے حدیث کی قسمیں کیا کیا ہیں، نسبتوں کے اعتبار سے، مختلف اعتبار سے حدیث کو کیسے کیٹیگرائز کیا جا سکتا ہے، کیسے اس کو خانوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح سے ہم دیکھیں گے کہ حدیث کی تحقیق کی اہمیت کیوں ہے، کیا حدیث کی تحقیق کرنا چاہیے یا نہیں، صحیح ضعیف معتبر غیر معتبر کی تقسیم اس کی ہونا چاہیے کہ نہیں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے راوی کس کو کہتے ہیں اور وہ کیوں غیر معتبر ہو جاتا ہے، کیوں اس سے حدیث نہیں لیتے ہیں، کیوں ریجیکٹ کر دیتے ہیں کسی راوی کو۔ اور پھر ہم دیکھیں گے کہ راوی کو ریجیکٹ کرنے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے حدیث کیسے غیر معتبر ہوتی ہے اور ان کو کون کون سی کیٹیگریز میں ڈالا جاتا ہے، کن وجوہات سے حدیث ضعیف ہو جاتی ہے اور ضعیف حدیث کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو ہمارا بہت ٹائٹ شیڈول آج ہے، بہت زیادہ ہم کو کرنا ہے، ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے۔ تو جو لوگ جن کو نیند آتی ہے، جن کو بھوک لگتی ہے، جن کو پیشاب پخانے کی بار بار ضرورت پڑتی ہے، جن کو بیڑی تمباکو والے تو اللہ کرے توبہ کریں، تو یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ بہت ہی زیادہ مواد ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اتنا سارا علم ایک ساتھ برداشت نہیں ہوتا ہے کہ کبھی حدیث کے بارے میں معلوم نہیں کیا کہ صحیح ضعیف کیا ہوتا ہے، اور ملا تو ایک دم چھپر پھاڑ کے ایک ساتھ اتنا سارا مل رہا ہے، تو کبھی کبھی وہ برداشت نہیں ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ اتنا علم ہم کو نہیں چاہیے، اتنی ڈیٹیل ہم کو نہیں چاہیے، سر درد ہو رہا ہے ایک دم، کبھی اتنا پڑھا نہیں۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ میں۔ ہمت کریں، دل کو کھلا رکھیں اور یہ سوچیں کہ ایسا کوئی مشکل معاملہ نہیں ہے، پہلی مرتبہ بھی نہیں سمجھے گا، دوسری مرتبہ میں سمجھ میں آئے گا، لیکن کبھی نہ کبھی تو شروعات کرنی پڑے گی۔ اور خصوصاً کوئی آدمی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے اور اس کو حدیث کے بارے میں نہیں معلوم ہے تو یہ بہت افسوس کی چیز ہے، یعنی کم سے کم ہم کو تو معلوم ہونا چاہیے۔ اسی لیے سفیان الثوری وغیرہ نے کہا ہے کہ اہل الحدیث جو ہیں یہ فرشتے جو ہوتے ہیں یہ آسمان کی حفاظت کرتے ہیں اور اہل حدیث زمین میں حفاظت کرتے ہیں، یعنی آسمان میں جب شیاطین جاتے ہیں خبریں اللہ کی طرف سے، یعنی جو خبر حکم دیا جاتا ہے فرشتوں کو، شیاطین یہاں سے جا کے خبریں لیتے ہیں اور اس میں کیا کرتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ بھی مکس اپ کر کے کاہنوں تک یا وہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو شیاطین جو ہے گمراہی کے لیے اس طرح کی چیزیں کرتے تھے، اس میں کاہن اپنی طرف سے اور بڑھا دیتا ہے۔ تو شیاطین آسمان کی خبروں کو لینے کے لیے، چوری کے لیے وہاں جاتے ہیں، تو ان کو کون بھگاتا ہے وہاں سے؟ فرشتے۔ اور زمین میں جو حدیث کے سلسلے میں، دین کے سلسلے میں ملاوٹ کے لیے یہاں وہاں گڑبڑ کرتے ہیں، تو ان کو بھگانے والے اور ان کو پکڑنے والے کون ہیں؟ یہ اہل حدیث ہیں۔ تو لہٰذا اب خوشی تو بہت ہوتی نام سن کے اور یہ سب سن کے، یہ کام کرنے پہ ہے اصل میں۔ ہم نام سے بہت جلدی خوش ہونا سیکھ گئے ہیں، کام کرنا چاہیے اس میں۔ ذرا سا کچھ آیا دیکھو کتنا اہل حدیث کے بارے میں کتنا ہے، کام کہاں ہے ہمارا؟ کام ہونا چاہیے۔ اس لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کو اس کا عمل پیچھے کر دے اس کو اس کا نسب آگے نہیں کر سکتا ہے۔ نسب ہم فلانے خاندان کے ہیں، ہم نبی کے خاندان کے، جو بھی اچھی بات ہے، لیکن آپ کا کام کہاں ہے؟ تو جس کا کام اس کو پیچھے کر دے اس کا نام اس کو آگے نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا واقعی ہم کو اس لقب، اس نام کے مطابق کرنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم حدیث کا علم رکھنے والے ہوں، اس کی حفاظت کرنے والے ہوں اور اس کی
اس پر ایمان اور عمل رکھنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال حدیث، اللہ کے کلام کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ کوئی آدمی کہے کہ آپ لوگ صرف حدیث مانتے ہو، قرآن نہیں مانتے کیا؟ تو ہم کہیں گے کہ قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ نے حدیث کہا ہے۔ کچھ مثالیں آپ سن چکے ہیں، ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا، یہ بالکل صریح آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا فرمایا؟ نمبر 1، اللہ نزل احسن الحدیث، سب سے بہترین بات، اللہ نے سب سے بہترین حدیث نازل کی، کتاباً، کتاب کی صورت میں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ حدیث کون سی ہے؟ وہی کتاب جس کو اللہ نے قرآن کریم میں کتاب کہا ہے، جو کتاب اللہ کی کتاب ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتاباً، کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین بات، بہترین حدیث کتاب کے طور پر نازل کی۔ یہ سورہ الزمر کی آیت نمبر 23 ہے۔ چونکہ آپ لوگوں کے پاس نوٹس نہیں ہیں اس لیے مجھ کو حوالے بھی آپ کو دینا ضروری ہے تاکہ آپ لوگ اس کو نوٹ کر سکیں۔ تو اس ایک آیت سے آپ بتا سکتے ہیں کہ ایک کتاب ہے۔ کون سی کتاب تھی اس زمانے میں جو نازل ہوئی؟ قرآن کریم۔ تو اللہ نے اس کو بھی کیا کہا ہے؟ حدیث کہا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اپنی بات کو حدیث کہا، کوئی آدمی کہہ سکتا ہے آپ سے کہ آپ حدیث کو حدیث بولتے، اس کی دلیل کہاں ہے؟ اب ایسا دور آ گیا ہے کہ ہم دوسروں کو پہلے دلیل مانگتے تھے، اب دوسرے ہم کو بھی دلیل مانگنا شروع کیے ہیں، اور اتنی دلیل مانگ رہے ہیں کہ جو نہیں مانگنا چاہیے۔ بعض اوقات باپ کی دلیل ہے بھی مانگ رہے ہیں۔ تو آدمی نہیں کرتا ہے تو نہیں کرتا، اور کرنے لگتا ہے تو اتنا کرتا ہے جتنا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اسی کو غلو کہتے ہیں، اسی کو تشدد کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بات کو بھی حدیث کہا ہے، اور قرآن کریم میں نبی کی بات کو حدیث کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ التحریم آیت نمبر 3 میں فرماتا ہے۔ ان چیزوں کو زیادہ سمجھانے کے لیے اتنا وقت نہیں ہے، اس لیے میں بہت ساری چیزوں کو سرسری طور پر ذکر کرتا نکل رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، یہ سورہ التحریم کی آیت نمبر 3 ہے۔ اور جب نبی نے اپنی کسی بیوی سے سرگوشی کرتے ہوئے اس کو ایک حدیث بیان کی، یعنی اس سے بات کی۔ اذ اسر النبی الی بعض ازواجہ حدیثا، کہ جب نبی نے اپنی کسی بیوی سے ایک بات خفیہ طور پر کہی اور مخفی رکھنے کے لیے کہی، تو ایک بات، کس کی بات ہے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ تو نبی نے ایک بات اپنی بیوی سے بتائی، لیکن کیسا بتایا؟ اس کو عام کرنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ اس کو اپنے تک رکھنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو اللہ نے کیا کہا؟ حدیث، کہ اذ اسر النبی الی بعض ازواجہ حدیثا۔ تو حدیث کا لفظ نبی کے کلام کے لیے بھی قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے۔ تو اللہ کا کلام بھی حدیث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بھی حدیث، یہ قرآن میں آیا ہے۔ پھر حدیث میں بھی کیا حدیث کو حدیث کہا گیا ہے؟ جیسا ہم آج حدیث کہتے ہیں، تو صحیح بخاری میں کتاب الرقاق میں حدیث نمبر 6570، نمبر آپ کے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، کم سے کم میرے نمبر آپ یاد رکھ لیں تاکہ مجھ سے کنفرم کر سکتے ہیں واقعی انگلش میں کہاں ہے، کیونکہ انگلش میں گڑبڑ ہو سکتا ہے۔ یہ انگلش والوں نے ایک مصیبت کیا کر دی، ہر والیوم کو نیا نمبر دے دیا ہے۔ اب اگر 10 نمبر حدیث بتاتے ہیں، جتنے والیوم سے سب کے 10 نمبر، تو مصیبت ہو جائے گی۔ عام طور سے عرب علماء ایسا نہیں کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک نمبر سے لے کے اینڈ تک وہ اس کا یونیک نمبر رہے گا، تو یونیک نمبر سے ایزیلی حدیث سمجھ میں آئے گی کہ کون سی ہے، چاہے کسی بھی والیوم میں ہو۔ تو میں عربی کے اعتبار سے میں نمبر دے رہا ہوں، آپ اس کو یاد رکھیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ پانے والا حقدار کون ہوگا؟ فقال لقد ظننت یا ابا ہریرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اے ابو ہریرہ، مجھ کو یقین تھا، میرا گمان تھا، لیکن گمان عربی زبان میں یقین کے لیے بھی آتا ہے، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، تو مجھے یقین تھا اے ابو ہریرہ اللہ یسألنی عن هذا الحدیث او احد اول منک، مجھ کو یقین تھا کہ یہ حدیث تم سے پہلے مجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ کیوں؟ لما رأیت من حرصک علی الحدیث، اس لیے کہ میں نے تمہاری حدیث کے سلسلے میں حرص دیکھی ہے۔ تو یہاں پر کتنی مرتبہ آیا حدیث کا لفظ؟
2 مرتبہ. تو وہ کون سی حدیث ہے؟ ہر آدمی کی بات ہے یہاں پر نہیں. حدیث کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بات کے. اور بھی لغوی معنی علماء نے کہے کہ جدید کے معنی وغیرہ، لیکن حدیث کے معنی عربی میں کیا ہوتے ہیں؟ بات کے ہوتے ہیں. واقعہ بھی اس میں آ سکتا ہے، بات بھی ہو سکتی ہے، پاسٹ کی خبر بھی ہو سکتی ہے، فیوچر کی خبر بھی ہو سکتی ہے، اور بھی بہت ساری باتیں اس میں ہو سکتی ہیں. تو حدیث بات کو کہتے ہیں. لیکن یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، مجھے یقین تھا کہ تم سے پہلے یہ حدیث مجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا، اس لیے کہ میں نے تمہاری حدیث کے سلسلے میں حرص دیکھی ہے. تو کون سی حدیث کے سلسلے میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سلسلے میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں حدیث کو حدیث کہا گیا ہے، اس لیے ہم اس کو حدیث کہتے ہیں. کوئی اگر آپ سے پوچھتا حدیث کو آپ حدیث کیوں بولتے، تو ہم کہیں گے حدیث کو حدیث اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے حدیث کو حدیث کہا ہے. تو ہمارے پاس اس کی بھی دلیل ہے کہ حدیث کو حدیث کیوں کہا جاتا ہے. لہذا آپ نے فرمایا کہ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ، اور میری سفارش کا قیامت کے دن سب سے زیادہ حقدار آدمی وہ ہوگا جو لا الہ الا اللہ کہے خالصا، اخلاص کے ساتھ، من قبل نفسہ، اپنے دل کے اخلاص کے ساتھ آدمی لا الہ الا اللہ کہے. ریاکاری کے لیے نہ ہو، شرک کی ملاوٹ کے ساتھ نہ ہو، کہ توحید کا کلمہ اقرار اس میں ہو اور اخلاص بھی اس میں ہو. تو اس کو امام البخاری نے کتاب الرقاق میں حدیث نمبر 6570 پر ذکر کیا ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حدیث میں بھی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ حدیث استعمال کیا ہے اپنی بات کے لیے. صحابہ سے بھی ہم کو ملتا ہے. مثال کے طور پر امام البخاری نے، ایسی کئی مثالیں مل سکتی ہیں، میں ایک ایک مثال دے رہا ہوں. امام البخاری نے کتاب المناقب میں حدیث نمبر 3434 تو اس حدیث پر ہم کو ملے گا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک لمبی روایت ہے خوارج کے بارے میں. ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ میں نے یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. ایسا کئی صحابہ سے حدیث کا لفظ ملتا ہے، لیکن یہ ایک مثال میں دے رہا ہوں بخاری میں، کہ انہوں نے کہا فَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، حلفیہ کہتا ہوں، گواہ بنتا ہوں کہ میں نے یہ بات، یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. تو صحابہ کے دور میں یہ بات معروف تھی کہ حدیث کو کیا کہا جاتا تھا؟ حدیث. تو اللہ کی بات بھی حدیث، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی حدیث. اب ہم دیکھتے ہیں حدیث اصطلاح میں کس کو کہتے ہیں. بنیادی طور پر علماء کرام نے، محدثین نے، فقہاء وغیرہ نے حدیث کے بارے میں کہا کہ حدیث کیا ہے؟ 3 چیزوں کا نام ہے. ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، 2 آپ کا فعل، اور 3 آپ کی تقریر یا آپ کا اقرار. کیا مطلب ہے اس کا؟ اور پھر اور ڈیٹیل میں آئیں گے کہ اور بھی چیزیں حدیث میں آ سکتی ہیں. لیکن بیسیکلی 3 باتیں عام طور سے آپ کو ملے گا کہ حدیث کیا ہے؟ قول، فعل، تقریر. اور بعض علماء نے مختلف احادیث کو دیکھتے ہوئے اپنی طرف سے اس میں اور بھی ڈیفینیشن میں اضافے کیے، جس کو ہم آگے دیکھیں گے. قول کس کو کہتے ہیں؟ کہی ہوئی بات، اسٹیٹمنٹ. فعل کس کو کہتے ہیں؟ کیا ہوا عمل، ایکشن. کوئی کام کیا ہو، کھایا پیا، چلے پھرے بیٹھے، تو کوئی کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ فعل. اور 3 تقریر. تقریر کے معنی کیا ہے؟ جیسے کوئی کھڑے ہو کے تقریر کرتا ہے، بہت سارے لوگ قول میں تو تقریر آ جاتی ہے، تقریر میں قول آ جاتا ہے، کیسے تقریر الگ سے کیا ہے؟ تقریر کا مطلب اقرار ہے. تقریر کا مطلب اس کو باقی رکھنا ہے. قررہ سے ہے یہ. جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں کو وہاں پر صدر مقرر کیا ہے، اس کو اپوائنٹ کیا ہے، اس کو باقی رکھنے دیا ہے، اس کو وہاں رکھا ہے. تو رکھنا، تقررہ مقرر کرنا، تقریر اقرار کرنا. تو تقریر کس کو کہتے ہیں؟ کوئی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئی. اب 2 میں سے ایک ہوگا، یا تو وہ صحیح ہے یا تو غلط ہے. جب غلط ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اس پر
منع کریں گے، اور اگر منع نہیں کریں گے تو کیا نکلا؟ وہ چیز غلط نہیں ہے، یا تو وہ جائز ہے یا تو مستحب ہے، کسی بھی حکم میں آ سکتا ہے۔ تو جس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے دیں، اس کو تبدیل نہ کریں، اس کو روکیں نہیں، اس کو باقی رکھیں۔ کسی نے کچھ کیا اور آپ اس پر خاموش ہیں، آپ کے علم میں وہ ہے اور خاموش ہیں آپ اس پر، تو وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ کہیں گے کہ یہ تقریر سے ثابت ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے دینے سے، آپ کے اقرار سے، آپ کے منع نہیں کرنے سے یہ بھی چیز حدیث میں آ جاتی ہے۔ تو حدیث میں بیسیکلی 3 قسم کی چیزیں ہوتی ہے، اس کو سنت بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ سنت ہے۔ سنت کیا ہوتی ہے؟ قول، فعل، تقریر ہوتی ہے۔ بعض لوگوں نے ایک نئی چیز شروع کر دی، حدیث اور چیز ہے، سنت اور چیز ہے، اب اس میں بھی میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ بعض مناظر قسم کے لوگ ہیں، اب انہوں نے کہا کہ کیوں یہ ضروری ہے، ان لوگوں نے کیوں ضروری سمجھا اس کو ایسا کرنا، حدیث الگ ہے اور سنت الگ ہے۔ انہیں کیوں کہا کہ ہم اہل سنت ہیں، تم اہل حدیث ہو۔ حدیث اور چیز ہوتی ہے اور سنت اور چیز ہوتی ہے۔ تو سنت کیا ہے؟ جو ثابت ہے، جس پہ عمل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث کبھی کبھی کیا ہو یا کچھ بھی ہو اس طرح سے، تو اس طرح کی تفریق لوگوں نے کی ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو سنت جو ہے یہ حدیث کے مترادف کے طور پر استعمال ہوتی ہے، اور حدیث سنت کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ سلف میں اس طرح کا معمول رہا ہے۔ بلکہ آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول دیکھیں، جو لوگ امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کا قول کیا ہے؟ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب کوئی حدیث صحیح ثابت ہوتی ہے تو وہی میرا مذہب ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرا مذہب حدیث نہیں ہوتی، یہ سنت ہوتا ہے، بلکہ انہوں نے کیا کہا؟ حدیث میرا مذہب ہے۔ تو بہرحال تو حدیث اور سنت دونوں ایک دوسرے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ایک خفیف سا فرق دونوں میں ہے جو تفصیل کے وقت میں ذکر کیا جاتا ہے، ورنہ ایک دوسرے کے بدل کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جیسے امام ابو داؤد نے اپنی کتاب کا نام کیا دیا؟ السنن، سنن ابی داؤد، اس کو کیا کہتے ہیں کہ سنن ہے وہ، تو اس میں صرف سنتیں ہیں، فرائض نہیں، اس میں منع کی ہوئی چیزیں نہیں ہیں، اس میں مستحب چیزیں نہیں ہیں، سب اس میں آ جاتا ہے۔ تو حدیث کا مجموعہ وہ ہے، اس کو نام کیا دے دیا؟ سنن۔ بلکہ سلف میں عقیدے کی کتاب کے لیے بھی سنہ کا لفظ آتا تھا، وہ عقیدے کو بھی سنت میں شامل کر لیتے تھے۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل کی کتاب کا نام کیا ہے؟ السنہ۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں عقیدہ بھی ہے، بلکہ بنیادی طور پر اس میں عقیدہ ہے، اس میں عقیدہ ہے، اور کچھ احکام بھی ہیں، حکام کے خلاف خروج نہیں کرنا وغیرہ وغیرہ چیزیں اس میں ہیں۔ تو السنہ یہ عقیدے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور حدیث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لہٰذا اس طرح کی تقسیم کر کے لوگوں کو کنفیوز کرنا غلط بات ہے کہ حدیث اور چیز ہے، سنت اور چیز ہے۔ فقہی اعتبار سے اس کی تفریق ہوگی، تو پھر کوئی آدمی کہتا ہے کہ ہم اہل السنہ ہیں، تو ہم کہیں کہ آپ سنت پہ ہی عمل کرتے ہیں، آپ فرائض پہ عمل کرتے کہ نہیں کرتے؟ جیسے کوئی کہے کہ آپ سنت اہل حدیث ہو، تو آپ قرآن کو مانتے کہ نہیں مانتے، آپ سنت کو مانتے کہ؟ یہ ایک دور کی اصطلاح ہے جب مسلمانوں میں علماء نے دیکھا کہ لوگ اہل الکلام اور اہل الرائے، اہل الکلام جو عقیدے میں بحثیں چھیڑ کے قرآن و سنت کے دلائل سے ہٹ کر اپنی عقلی بحثیں کرتے تھے، اور اہل الرائے جو شرعی احکام کے سلسلے میں اجتہاد کی کثرت کرتے تھے، اور اتنا زیادہ اجتہاد جو گنجائش نہیں ہے۔ تو ایسے دور میں انہوں نے اہل الکلام اور اہل الرائے کے بالمقابل اپنے لیے کیا لقب اختیار کیا؟ اہل الحدیث، جو حدیث میں ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، اپنی رائے سے دین میں کچھ نہیں کہتے، ہم اہل کلام نہیں، ہم اہل الرائے نہیں۔ تو یہ ان کے بالمقابل اہل الحدیث استعمال ہوا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ یاد رکھیں۔ تو حدیث 3 چیزیں بنیادی طور پر ہوتی ہیں، ایک قول، دوسرے فعل، اور تیسرے تقریر۔ اور علماء نے مختلف طور سے اس کی تعریف بیان کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں قولی حدیث کس کو کہتے ہیں۔ نمبر 1، اس کی مثالیں ہم دیکھتے چلے جائیں گے، اور اس میں حدیث میں اب تفصیل سے دیکھتے ہیں حدیث کے ذخیروں میں، حدیث کی کتابوں میں کیا کیا چیزیں ہم کو ملتی ہیں جو حدیث کے تحت ہم کو ملتی ہیں۔ نمبر 1، قولی حدیث، ایک حدیث کی قسم ہے جو قول ہوتا ہے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مثال کے طور پر ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔
بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. یہ ابن عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو یہ کس کا قول ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور 5 ارکان یہاں پر بتایا گیا اسلام کے کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. یہ اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں. اس پر اسلام کی بنیاد ہے. یہ قول کس کا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ قولی حدیث ہے یا یہ قول ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی آتا ہے. نمبر 2، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بھی آتا ہے، آپ کا عمل بھی آتا ہے. جیسے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی رکعتین خفیفتین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 ہلکی رکعتیں پڑھا کرتے تھے بین النداء والاقامت من صلاۃ الصبح. فجر کی نماز، صبح کی نماز میں ندا اور اقامت کے بیچ میں، ندا یعنی اذان اور اقامت کے درمیان 2 ہلکی رکعتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. تو یہ کیا ہے؟ قول ہے؟ نہیں. یہ کس کا عمل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بھی آتا ہے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی عمل ہوا اور آپ نے اس پر انکار نہیں کیا، یعنی اس سے منع نہیں کیا، تو وہ چیز بھی کیا ہوتی ہے؟ حدیث کے ضمن میں آتی ہے اور اس کو تقریر کہتے ہیں. مثلا قیس ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یصلی بعد صلاۃ الصبح رکعتین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ صبح کی نماز کے بعد، کون سی نماز؟ فجر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں وہ پڑھ رہا ہے. آپ نے دیکھا. کس نے دیکھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الصبح رکعتان. صبح کی نماز تو بس 2 رکعتیں ہیں. تم فجر کی ہوئی نا نماز، اب کون سی پڑھ رہے ہیں؟ یہ تو 2 ہی ہیں. صلاۃ الصبح رکعتان. فقال الرجل انی لم اکن صلیت الرکعتین اللتین قبلہما فصلیتہما الآن. اس آدمی نے کہا کہ میں نے جو فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں ہوتی ہیں وہ نہیں پڑھی تھیں. فصلیتہما الآن، تو اب میں نے وہ پڑھ لی، اب پڑھ رہا ہوں. فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. تو یہاں پر اس کو امام ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. اس حدیث میں کیا ملا ہم کو کہ ایک آدمی فجر کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے لگا. تو کیا آپ نے پڑھنے دیا اس کو؟ آپ دیکھیں اس میں 2 مرحلے ہیں، اس شخص کی وضاحت سے پہلے، اس شخص کی وضاحت کے بعد، اس شخص کی کلیریفیکیشن کے پہلے اور اس کے بعد. پہلے آپ نے کیا کہا؟ صبح کی نماز تو 2 ہی رکعتیں ہیں، یعنی آپ نے کیا کیا؟ اس کو منع کیا، کیونکہ فجر کے بعد نماز نہیں ہے. تو چونکہ وہ آدمی کھڑا ہو کے پڑھ رہا ہے فجر کے بعد میں، تو آپ نے کہا نہیں ہے فجر کے بعد تو، یعنی فجر کی تو صرف 2 ہی رکعتیں ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہو؟ اس آدمی نے کہا نہیں، میں نے جو پہلے ہوتی تھی، فجر کے پہلے کی 2 سنت ہے وہ نہیں پڑھی تھی، تو میں اب اس کو پڑھ رہا ہوں. تو اب اس وضاحت کے بعد آپ نے کچھ کہا نہیں پڑھنا چاہیے، آپ نے نہیں کہا، آپ خاموش ہو گئے. یعنی آپ نے پہلے انکار کیا کیونکہ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کون سی نماز ہے. جب اس شخص نے کہا کہ یہ وہ نماز ہے جو فجر کے پہلے 2 رکعتیں سنت ہوتی ہیں، تو آپ نے ان صاحب کو پڑھنے دی، آپ نے منع نہیں کیا. تو یہ جو سکوت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ اقرار ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس میں آپ نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ
فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. جو آدمی کسی برائی کو منکر کو ہوتا دیکھے وہ اس کو ہاتھ سے روک دے. اگر طاقت نہ ہو زبان سے روکے, اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو دل سے روکے, دل سے اس کی مخالفت کرے. اور یہ ایمان کا سب سے کیا ہے, کمزور ترین درجہ ہے. اضعف الایمان, ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. کیا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ آپ طاقت ہونے کے باوجود بھی نہیں روکیں گے, پھر بول سکتے ہیں پھر بھی نہیں روکیں گے؟ مدینہ میں اسلامی حکومت ہے, مسلمان ہیں, سب پاور پورا ہے, جان دینے کے لیے لوگ تیار ہیں, ایک حکم پہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں, پھر بھی ایک برائی ہو رہی ہے اور آپ خاموش ہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو جس پر آپ خاموش ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ غلط نہیں ہے, کیونکہ آپ نے اس کو منع نہیں کیا. تو اس روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو دیکھ کر خاموش ہو جایا کرتے تھے, لہذا وہ چیز غلط نہیں ہوتی ہے, اس کو تقریر کہتے ہیں. اور آگے آئیے حدیث میں. اب اگر کوئی آدمی یہی بتائے کہ اتنی تعریف ہے, قول فعل تقریر, تو کئی حدیثیں حدیث کی ڈیفینیشن میں سے نکل جائیں گی. مثال کے طور پر صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دکھائی دیتے تھے اس کو بھی ذکر کیا ہے. اس کو آپ کہاں ڈالیں گے؟ کیونکہ آپ کا قول ہے اس میں نہیں, آپ کا عمل ہے نہیں. کیسے دکھائی دیتے تھے, کوئی عمل ہے نہیں, اور تقریر اس پر ہے کسی نے عمل کیا آپ خاموش ہو گئے نہیں. تو آپ کی ظاہری حیت جس کو آپ کہتے ہیں, فزیکل ایٹریبیوٹس, آپ کی جسمانی صفات, یہ بھی حدیث میں آتی ہے. مثال کے طور پر بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی, کہتے ہیں کہ ما مسست حریرا ولا دیباجا الینا من کف النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کوئی بہترین سے بہترین حریر اور دیباج, یہ کپڑے کی قسمیں ہیں, ریشم کی قسمیں ہیں, میں نے حریر اور دیباج اچھے سے اچھا کوئی ایسا نہیں چھوا جس سے زیادہ نرم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ, جس سے زیادہ نرم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نہ ہو. یعنی کوئی بھی ریشم, کوئی بھی دیباج, کوئی بھی بہترین سے بہترین کپڑا, اس سے زیادہ نرم ہاتھ کس کے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. ولا شممت ريحا قط او عرفا قط اطيب من ريح او عرف النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اور کوئی بہترین سے بہترین خوشبو جو بھی میں نے سونگھی, جو بھی خوشبو میں نے لی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو اور آپ کا پسینہ اس سے زیادہ خوشبودار تھا. ایسے تھے ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کی ہتھیلیاں ایک دم نازک نرم, اور آپ ایک دم خوشبودار, آپ کا پسینہ بھی خوشبو. بلکہ صحابہ کیا کرتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ کبھی لے لیتے اور اپنے عطر میں اس کو ملا لیتے اور خوشبو بڑھ جاتی تھی اس کی. یہ اللہ کی طرف سے چیز تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف ستھرے پاکیزہ انسان تھے, ظاہراً بھی باطناً بھی, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تو اس حدیث میں کیا ہے؟ اس میں بس اتنا ہے کہ آپ کے ہاتھ کیسے تھے اور آپ کا پسینہ اور آپ کی خوشبو کیسی تھی. اس میں کوئی عمل ہے نہیں, قول ہے نہیں, اس میں تقریر ہے نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی حیت اگر بیان ہوتی ہے وہ بھی کس میں آئے گا؟ وہ بھی حدیث میں آئے گا. اس کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی صفت, عمل نہیں, صفت اگر کسی صحابی نے بیان کی یا کسی شخص نے بیان کی تو وہ بھی حدیث کہلاتا ہے. جیسے انس بن مالک فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بہترین اخلاق والے تھے. اس میں کوئی عمل نہیں ہے, کوئی تقریر نہیں ہے, کوئی قول نہیں ہے, لیکن اس میں خبر ہے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں. تو یہ کیا ہوئی؟ یہ بھی حدیث ہوئی. یہ بخاری, امام البخاری نے اس کو روایت کیا صحیح بخاری میں. تو یہ 5 چیزیں ہوئی. پہلی کیا ہوئی؟ قول, دوسرا فعل, تیسرا تقریر. اب اس کے بعد ہم اور آگے بڑھ رہے ہیں. کیا ہے؟ 4
جسمانی صفت یا صفت خلقی جس کو آپ کہیں گے عربی زبان میں، یہ دور ہے تھوڑا، اس کو سامنے کر دے، یہی اس کو لے لیں، ایسا کریں تو وہاں والوں کو بھی دکھائی دے گا، گرے گا تو نہیں کسی پہ۔ دیکھیے عربی زبان میں خلق اور خلق، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ، تو خلق اور خلق میں فرق ہوتا ہے۔ تو دیکھنے والے تو کچھ زیادہ کو فرق دکھ رہا نہیں ہے، تو یہ ووبل جو ہوتے ہیں ABCD اس میں نہیں ہوتا ہے عربی میں، تو اس طرح سے اس کے اوپر حرکات ہوتی ہیں۔ تو خلق کے معنی ہے کریشن، بناوٹ، اور خلق کے معنی ہے اخلاق، کیریکٹر، مورل کنڈکٹ، مورل ویلیوز، جو بھی اس کو ہم کہتے ہیں، خلق اخلاق جس کو کہتے ہیں، کیریکٹر جس کو آپ کہتے ہیں۔ تو صفت خلقی اور صفت خلقی آپ کہیں گے، تو یہ دونوں صفات، جسمانی بناوٹ اور اخلاقی صفات، تو یہ دونوں بھی حدیث میں آتا ہے۔ اسی طرح سے چھٹی چیز سیرت، یعنی اب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ایسا کچھ نہیں ہے جسمانی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، بلکہ ہسٹوریکل انفارمیشن ہے، اس میں تاریخی معلومات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی کوئی تاریخی معلومات، یہ بھی حدیث میں آتا ہے۔ مثال کے طور پر بخاری میں روایت ہے، حمام کہتے ہیں میں نے عمار رضی اللہ عنہ کو سنا، عمار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وما معه الا 5 اعبد، آپ کے ساتھ بس 5 غلام تھے، وامرأتان، 2 عورتیں تھیں، وابو بکر، اور ابو بکر، یعنی ایک ایسا زمانہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا کہ آپ کے ساتھ میں کتنے لوگ تھے؟ 5 غلام، 2 عورتیں اور ایک ابو بکر، اتنے لوگ ہی مسلمان تھے۔ یہ ایک دم شروع کا دور ہے، تو اس دور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ تو اس میں کیا ہوا؟ اس میں بس ایک تاریخی معلومات ہے کہ ایک دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں، یعنی اس سے فائدہ کیا ہے؟ یعنی اس میں فائدہ کیا ہے؟ اس میں فائدہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی گستاخی کرے گا، جیسے شیعہ کرتے ہیں، ہم کہیں گے کہ یہ اس دور کے مسلمان ہیں۔ اور تاریخی اعتبار سے ہم کو معلوم پڑتا ہے کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ بھی کیا ہیں، انہوں نے وہ زمانہ پایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو بہت ساری ہسٹوریکل چیزیں اور خاص طور سے راویوں کے بارے میں بھی معلومات ان روایات سے ہم کو ملتی ہیں جو تاریخی حقائق اس میں بیان ہوتے ہیں۔ تو اس میں عمار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے دور میں دیکھا کہ آپ کے ساتھ 5 غلام 2 عورتیں اور ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، ہو گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اتنا ابھی کے لیے کافی ہے، اور نماز کے بعد جو بھی تفصیل ہوگی آپ کو بتائی جائے گی، اور آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ وقت ہمارے پاس کتنا کم ہے۔ فی الحال صلاح اور لنچ کا وقفہ ہے، انشاءاللہ تعالی پروگرام ٹھیک 2 بجے پھر سے انشاءاللہ اسٹارٹ شروع ہوگا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات وقت کو ضائع کیے بغیر تشریف لے آئیں تاکہ جلد ہی کلاس کا دوبارہ آغاز ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔